باتیں کی، وہ بغیر تکلف کی بات کر رہا تھا. عمر فاروق اعظم بغیر جھجک کے جواب دے رہے تھے. اور پھر یہ ہوا جب اس کی تکلیف بڑی اس کی بیوی کی، حضرت عمر نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں جاؤں. کہا کیا تو غلام ہے، جاؤ جا کے دیکھ. عمر کو اٹھانا مت، عمر کو تکلیف مت دینا. ہم ایک دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو کبھی بھی عمر سے مل سکتے ہیں. ہمارے لیے عمر ڈانٹ میں اٹھے گی ہمیں گوارا بالکل نہیں ہے. عمر کو مت اٹھانا. حضرت عمر نے آنکھ میں آنسو لیے اور آگے چلے گئے. کہاں گئے مدینے والوں کو نہیں اٹھایا، مدینے والوں کو نہیں اٹھایا، مدینے والوں کو نہیں اٹھایا. ہاں کبھی کبھی وہ عبادتیں مسدوں پہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی جو قوم کی خدمت میں فائدہ دیتی ہے. یہ جو محلے کے صحیح عقیدہ سنی مسلمان جو 11 بجے تک آپ کو آپ کے گھر کے ان کے گھر کے آنگن میں بیٹھا کر جو ذکر حسین سنا رہے نا، میں کہتا ہوں ان کا سننا اور ان کا صبر کرنا ہی ان کی نجات ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی مصلی بچھا لے اور مصلی بچھا کے اگر وہ یہ کہے کہ میں مانگ رہا ہوں. اور یاد رکھنا آج ہی آل رسول سید امین صاحب کی بلا سے بڑی پیاری بات پتہ چلی. حضرت تربیت کے اندر مجھ کو بتایا کہ بیٹے کبھی بھی عبادت پہ محنت مت کرو. عبادت پہ محنت کرنے والے بہت لوگ مل جائیں گے. محنت کرنی ہے تو عبادت کی قبولیت کے اوپر محنت کرو. عبادت کی قبولیت کے اوپر محنت کرو. تھوڑا مشکل ہو گیا تو آسان کر دیتے. سلطان باعزید کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت پانی لے لے، پانی لے لے. بچہ آیا، کہا کہ پانی لے لے. سلطان باعزید نے پانی لیا اور پی لیا. سارے مرید جمع ہوئے، کہا کہ حضرت آپ کا نفل روزہ تھا، آپ نے توڑ دیا. حضرت نے کہا کہ نفل تھا، آج توڑا کر رکھ لوں گا، مگر یہ جو بچہ ہے نا اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس سے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے. آج اگر میں نے پیسوں میں پانی نہیں خریدا تو یہ سمجھ جانا کہ اس کے گھر کے اندر پیسہ نہیں پہنچے گا. اور اگر ان کے گھر کے اندر پیسہ نہیں پہنچا، میں اسے 100 روزے بھی رکھ لوں تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. یہ ہے عبادت پہ محنت نہیں، اس کی قبولیت پہ محنت. عمر وہ ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر. کیا دقت؟ اگر عمر رات بھر سو بھی جاتا تب بھی عمر کی جنت ہے. عمر رات بھر مصلی پہ آنسو نہ بہاتا تب بھی عمر کی جنت ہے. مگر عمر نے عبادت پہ محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی قبولیت کے اوپر محنت کی. گئے مدینے والوں کو نہیں اٹھایا، دروازے پہ گئے، خود کے دروازے پہ دستک دی. ایلیا نے دروازہ کھولا. کیا بات ہے سرتاج؟ عمر کہتے ہیں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایک کام کرنا، آج اللہ کو راضی کرنے والا کام مل گیا ہے. اتنی رات کو کون سا کام؟ عمر کہا کہ چلے میرے ساتھ. پردے کی حالت میں بیوی کو لے گئے، بیوی خیمے کے اندر گئی. ادھر حضرت عمر بات کر رہے ہیں. وہ دیہاتی سے، وہ دیہاتی کہتا ہے تو بڑا اچھا غلام ہے، سویرے جاؤں گا تو عمر کے سامنے تیری تعریف کروں گا، تیری تعریف کروں گا عمر کے سامنے. بڑا اچھا غلام ہے، کہیں مت جانا، میرے پاس رہنا، کہیں آگے مت جانا، یہی رکنا صبح تک کے. حضرت عمر کہے ٹھیک ہے ضرور کرنا. اور جب اندر بچے کی ولادت ہوئی، بیٹی کو سارے معاملے پتہ نہیں تھے. اندر سے آواز دی، یا امیر المؤمنین، مبارک ہو، بچے کی آسانی سے پیدائش ہوئی. دیہاتی نے قدم پکڑے. آپ عمر کم از کم بتا تو دیتا کہ تو عمر ہے، بتا دیتا. حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آئے. کہا کہ تو نہیں جانتا. عمر کو آج دنیا عمر کہتی، مگر عمر تو وہ ہے جو ایک اونٹ چرانے والے کا لڑکا ہے. میرے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ میں 3 برد اعظموں کا مالک بنتا. میرے باپ خطاب نے مجھ کو 10 اونٹ دیے تھے ایک بار لائن میں کھڑے کرنے کے لیے. میں لائن میں کھڑے کرتا، اس کو پہلے کو کھڑے کرتا، دوسرا ٹیڑھا ہوتا، دوسرے کو کرتا، تیسرا ٹیڑھا ہوتا. میرے باپ نے مجھ کو بہت مارا تھا. مگر اے دیہاتی بات بتاؤں؟ کہا کہ ہاں، ایک وہ دور تھا جب ایک اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مصر کے کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے.
اور جب مجھ سے مل رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی حیبت کیا ہے، عمر نے کہا رکو اسلام کی حیبت دیکھنی، نماز کا وقت آنے دو۔ جب نماز کا وقت آیا تو عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے اور جب تلوار کا اشارہ کیا تو پوری صف ایسی بنی جس طریقے سے تیر کمان سے نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ادھر کی صف بھی ایسی بنی جس طریقے سے تیر کمان سے نکلنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ مصر کے شخص نے عمر کے جلال کو دیکھا اور مسلمانوں کی نماز کی صفوں کو دیکھا اور چیختے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، عمر بتا رہے دیہاتی کو، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جو قوم ایک گھوڑے کی اور ایک اونٹ کی رسی ڈوب جانے کی بنیاد پہ قتل کرتی تھی، جو قوم کافر اور نمک میں فرق نہیں کر پاتی تھی، جو قوم کی جہالت کا حال یہ تھا کہ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، آج اس قوم کو حضور کی مہتوں نے اس طریقے سے صف میں کھڑا کر دیا کہ صرف مسلمانوں کی صف دیکھ کر مجھے ایسی کشی طاری ہوئی اور میں نے یہ بے ہوش ہونے سے پہلے سوچ لیا اگر عمر کی ایسی خلافت ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا مسلمانوں کو۔ حضرت عمر کی پوری زندگی سادگی کے ساتھ، اور پھر وہ شہادت کا منصب بھی حضرت عمر کو ملا جو لؤلؤ نامی شخص نے زہر آلود خنجر نماز کے دوران، اس میں بہت سارے اختلافی روایات ہیں کہ حضرت عمر نے لقات باندھی تھی کہ نہیں باندھی تھی، بہرحال نماز کے دوران مصلی رسول پر وہ وار کیا گیا حضرت عمر پر کہ مصلی رسول کے اوپر عمر فاروق اعظم کے خون کے قطرے بھی گرے۔ عمر فاروق اعظم کا زخم اتنا تیز تھا کہ صحابہ نے ایک طبیب کو لانا چاہا کہ طبیب کو لاؤ، بہت دور رہا کرتا تھا، اور طبیب جب وہ آنے لگا راستے میں اس نے پوچھا کس کے لیے لے کے جاتے ہو؟ سب نے کہا عمر کو زخم لگا ہے، جلدی چلو اس کا علاج کرنے۔ طبیب چلتے چلتے رک گیا، کہا رکو، عمر کا علاج مت کرو، عمر کا وصال ہو گیا ہے، عمر کا وصال ہو گیا ہے۔ میں اس کو ابن عساکر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، عمر کا وصال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا وصال؟ تم کیا غیب کی خبریں جانتے ہو؟ راہب ہو بہت بڑے، جو عمر کے علاج سے پہلے یہیں سے بتا دو کہ مدینہ نہیں جاؤں گا چونکہ عمر کا وصال ہو چکا۔ وہ حکیم کہتا ہے کہ دیکھو سامنے کھیت دیکھ رہے ہو؟ ہاں، وہ کھیت کے اندر جو بکری چارہ کھا رہی ہے نا، وہ بکری اس کھیت والے کی نہیں۔ اگر عمر کی خلافت ہوتی تو بکری کسی دوسرے کھیت میں جا کے چارہ نہیں کھاتی۔ وہ کتا دیکھ رہے ہو، وہ کتا بھوگ رہا ہے کسی کو، عمر کی خلافت ہوتی تو وہ کتا کسی چارہ چلتے کو نہیں بھوگتا۔ اور پھر دنیا نے وہ دور پہ دیکھا جو حضور کی حدیث تھی کہ میری امت میں وہ شخص ہے جب وہ دنیا سے جائے گا تو فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرت عمر کی خلافت کے بعد پھر جس کا سنہرا دور آیا اسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ عثمان اس شخص کا نام ہے جس کے اسلام قبول کرنے کے اندر جس کا ہاتھ ہے اس کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ صدیق اکبر عثمان غنی کے جو تعلقات تھے نا، وہ تجارتی تعلقات بہت مضبوط تھے، اور حضرت عثمان غنی ہمیشہ سے صدیق اکبر کے ٹچ میں رہا کرتے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر نے کہا عثمان ایک سودا کیا ہے میں نے، چاہتا ہوں کہ تجھ کو بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا تو سودا کر کے آتا ہے، مجھ کو بتاتا بھی نہیں ہے، ذرا بتا میں بھی کر لوں گا وہ فائدے کا سودا۔ صدیق اکبر کہتے پہلے یہ تو پوچھ عثمان کے سودا ہے کون سا؟ کہا کیا بتا دو؟ کہا کہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ عثمان غنی نے کہا برجستہ کہا اگر یہ سودا آپ کو منظور ہے تو مجھے محمد عربی کا دامن منظور ہے۔ دوست ایسا ہوتا ہے جو خود نیک ہوتا ہے اور دوست کو بھی اس راہ کے اوپر لے کے جاتا ہے، اس راہ کا مسافر بناتا ہے۔ یہاں پر نمازی دوست کسے قبول نہیں ہے۔ محلے میں کوئی نماز کا پابند ہو جائے تو لوگ کو وہ بھی تکلیف ہو جائے کہ نماز سے کیوں جا رہا ہے، پھر اے نماز کے وقت میں اس کو الجھا دیتے، پھر وہ نماز سے رک جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات سارے جتنے بیٹھے ہوئے فیصلے کرنا چاہتا ہوں، عثمان غنی نے صدیق کے بات کے اوپر لبیک کیا، اور پھر اسلام لانے کے بعد عثمان غنی کے معاملات ایسے تبدیل ہوئے، حالانکہ اللہ نے ان کو شریف النفس بنایا، چونکہ حضور کے رشتے کے اندر ننیالی طور کے اوپر حضور کے رشتے کے اندر آتے عثمان غنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرافت
اور ہر ایک چیز ان کے اندر پہلے سے رکھی. مگر دیکھو جب انسان کو ماحول ملتا ہے نا پھر وہ انسان اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. جس انسان کو کبھی ٹوپی پہننے کی عادت نہیں, کبھی اچانک ٹوپی پہننے تو لوگ کہتے ہیں بھائی کون گیا, ہاں ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی ہنسنے کی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی کون گیا, کیونکہ اس کو کبھی ٹوپی پہ دیکھا نہیں نا, اس سے کبھی ٹوپی پہ دیکھا نہیں. پھر کسی کو رومال کا کہتے ہیں کہ رومال پہنے تو کہتے ہیں بھائی کون گیا دیکھ بتائیں, کیونکہ اس کی عادت کے اندر وہ شمار نہیں ہے. کئی لوگ تو نکاح کا ڈریس پہن کے بھی سالوں سال شب معراج کی رات میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے. وہ نکاح 5 سال پہلے ہوا تھا اس کا, وہ ڈریس ابھی تک کے چل رہا ہے. کئی لوگ جو ہنس رہے شاید کہ وہ تجربے کار ہوں گے. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس میں مسجد آنے کی بھی الگ سی چپل ہے. ہاں ہمارے پاس نماز کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں, کئی نوجوان رمضان کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہ جاتے اسٹور کے اوپر اور وہ نائٹ پین اور ٹی شرٹ لے کے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں لائے, کہا کہ یہ رمضان کے اندر پہنوں گا. میں کہتا ہوں جس پین کا نام نائٹ پین سے شروع ہوتا ہے اس پہ نماز پڑھیں گے. اچھا میں نے کبھی نائٹ پین اور ٹی شرٹ پہ نماز پڑھا دی تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ذرا طریقے سے رہے, طریقہ صرف حضرت کے لیے لاگو ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اسلامی لباس میرے مرشد دوست پاک وقت کا بادشاہ بھی اتنا اچھا لباس نہیں پہنتا. آپ 11ویں پہ پہن سکتے ہیں, مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے, مگر میرے غوث پاک نے 11ویں بھی اتنا اچھا لباس نہیں پہنا جتنا اچھا لباس میرے مرشد غوث پاک نماز کے لیے استعمال کرتے تھے. وقت کا بادشاہ بھی اتنا مہنگا لباس افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس سے مہنگا لباس میرے مرشد غوث پاک صرف نماز کے لیے. کسی نے پوچھ لیا آپ نماز کے لیے اتنا مہنگا لباس کیوں پہنتے ہو, تو میرے مرشد غوث پاک کہتے ہیں تم نہیں جانتے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پتہ چلا عبادت کا سلیقہ ہوتا ہے, پھر وہ بٹن کھول کے نہیں ہوتی. عبادت کا سلیقہ ہوتا ہے, وہ آستین چڑھا کے نہیں ہوتی. عبادت کا سلیقہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے والی بات ہے. تم جتنا سلیقے سے نماز, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نماز کا سب سے سکون اور پرسکون طریقہ کسی کے پاس ہے, وہ اہل سنت کے پاس ہے. آپ دیکھیں نماز آ کے, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نماز کی ترتیب سے لوگ جان جاتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے, کیونکہ ہمارے بات تو یہ بٹن بھی کھلا ہو جائے تو لوگ مایوس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ کیوں کھلا ہے, کیونکہ وہ جانتے کورٹ میں نہیں جا سکتا تو مسجد میں کیوں آیا. جب کورٹ کے اندر تو آستین چڑھا کے جائے, وکیل صاحب بیٹھے تو پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ آستین چڑھائے کورٹ میں جائے تو وہاں پر پہلے بورڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ ادب سے آئیے. جس کورٹ کے اندر صحیح سے پنکھے موجود نہیں, لوگ تھوکتے وہ کورٹ کے اندر. جو کورٹ کے اندر وکیلوں کی عزت اتنی ہونا, نہ ججوں کی اتنی عزت ہو, اور وہ پرشاسن کے تعلق سے اتنا اچھا بھی نہ بنا ہو, اور پھر جو کورٹ کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ آنے والے کا پروٹوکول ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی بھڑکیلا لباس پہنے تو بھی چلتا نہیں. کہیں کورٹ کا ایسے معاملے ہوا کرتے ہیں, تو مسجد کا معاملہ کیا سمجھتے آپ. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا نوازا, اس کے باوجود سادگی کا حال یہ تھا. ایک شخص مدینے کے اندر آیا, اور مدینے میں آنے کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا, کہا کہ صدیق بات دراصل یہ کہ میرے قرض کے معاملے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, توجہ آپ کی, قرض کے معاملے بڑھ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے قرض کے معاملے جلدی دور ہو جائے. آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور امیر بھی ہیں, دونوں چیزیں اللہ نے نوازی ہے, مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں, آپ دونوں چیزیں نا, تو ایک کام کرے کہ میری مشکل آسان کرے. تو صدیق اکبر نے اس کو گھر میں بلا کے بیٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن سے میرے بھی حالات صحیح نہیں چلتے, اگر تجھ کے معاملے یہ درست کرنے ہیں تو یہ گلی کے نکڑ کے اوپر ایک شخص کا گھر ہے. تو کہا کہ وہاں سے مل جائے گا, کہا کہ ہاں مل جائے گا. کس کا گھر ہے, کہا کہ عثمان غنی کا. عثمان غنی کا. وقت بہت کم ہے میرے پاس, یہ 2 روایت بچی ہے, بس یہ 2 روایت کو سن لیں, اور اصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں, بس صرف اصول برکت کے لیے, ورنہ کل کا موضوع باقی اور آج کا بھی باقی. ہاں تو عثمان غنی کا گھر ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کے حالات ایسے جو امیر المومنین ہیں, تو کیا عثمان کے گھر سے مل جائے گا مجھ کو. جیسی شک کی بات کی نا, شک کی بات, تو صدیق اکبر مسکرا پڑے, کہا کہ شک مت کر, چپ بیٹھ, جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. ذرا جا کے دیکھ وہاں پہ ملتا کیا ہے, جا کے دیکھ ملتا کیا ہے. یہاں پر ایک
اور بات صدیق کہہ سکتے تھے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو صلاۃ الحاجات کی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ صدیق جانتے تھے کہ محمد عربی کے غلاموں کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ کہا جا کے بات کر عثمان سے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے وہاں پہ پہنچنے کے بعد میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں اندر آواز آ رہی تھی، عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ بچوں کو ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی؟ بچوں نے کہا پہلے تم نے شہد پیا اور اس کے بعد تم نے میٹھا دودھ بھی پیا، پھر تم نے کھجور بھی کھائی، تین میٹھی چیزیں کھا کے تم کو ملا کیا؟ اپنی اولاد کو، جبکہ اپنی اولاد کے لیے تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے، کماتا کس لیے؟ اولاد کے لیے نا۔ ہاں ذرا وہ بھی توجہ کر لے، جو دن رات ایک کر رہے اولاد کے لیے اور شادی کے بعد میں پھر وہ اولاد کی فکر ہے کہ وہ اس کو گھر میں رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی۔ ایسی اولاد پیدا کر چکے کہ اولاد ہی ماں باپ کے آقا بن چکی ہے۔ ایسی اولاد، کاش کے اولاد کو دین سکھاتے، جتنا وہ محمد عربی کا وفادار ہوتا اتنا ماں باپ کی محبت کا پیروکار بھی ہوتا، مگر ہم نے دین نہیں دیا، دنیا دی۔ تو ڈر لگتا ہے آج کے لوگوں کو کہ بہو آ جائیں گے تو کیا ہوگا، بیٹی چلی جائیں گی تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تیرے پاس دین ہے، تو نے دین دیا ہے بچوں کو، تیرے بچے کبھی نافرمان نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ 3 میٹھی چیزیں کھانے کے اوپر عمر فاروق عثمان غنی جو ہے کہ ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا ڈانٹتا ہے، ہماری نظر میں اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے اس کے قول کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہم تو جانتے ہیں کہ عثمان کی عظمت کیا ہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت عثمان غنی باہر آئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، پھر کہا کہ ذرا معاف کرنا، آنے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ، ہاں غصہ نہیں ہوئے، ذرا معاف کرنا، آنے میں دیر ہو گئی۔ جیسی یہ بات کہی تو وہ شخص کہتا ہے اچھی ٹھیک ہے بیٹھو، ارے مسئلہ پوچھا نہیں ہے بیٹھو۔ پھر کیا کیا؟ اندر گئے، سب سے پہلے دودھ پیش کیا، اس کے بعد میں شہد اور کھجور ملا کے پیش کیا۔ وہ بھی ڈر رہا تھا کہ ابھی تو بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور ابھی مجھ کو ایک کی جگہ 2 چیزیں تھی وہ بھی میٹھی، پریشان ہو گئے۔ جیسی ہاتھ میں کھجور آئی تو ڈرتے ہوئے کھائے، دودھ پی لیا ڈرتے ہوئے۔ پھر عثمان پوچھتے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اس بات کو اگر کر کے بتاؤ تو آسانی ہوگی۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں نا، دیکھتے کوئی غریب آیا ہے مہمان، تو گھر والوں کہتے اس سے نپٹ لینا میں جا رہا ہوں، اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے اس سے نپٹ لینا میں جا رہا ہوں، یا کہہ دو کہ میں نہیں ہوں۔ اور کوئی بڑا آ جائے تو پھر اس کے لیے جوتیاں بھی اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ہاں میں نے ایسے بھی شادی میں لوگ دیکھے ہیں جو کسی غریب کی میت پہ کھڑے نہیں ہوتے، نہ کسی امیر کی میت ہونے دو، پھر اس کے وہاں پہ ایسی قبر بناتے ہو، جس نے گھر میں گلاس نہیں اٹھایا وہ بھی پاؤڈر اٹھا دیتا ہے، کیونکہ وہ امیر دیکھ رہا ہے نا کہ اس کی ماں کی میت میں، باپ کی میت میں آیا تھا۔ کسی امیر کو خوش مت کرو، کسی غریب کے گھر پہ کھڑے ہو جاؤ، بغیر کسی مطلب کے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، بغیر کسی مطلب کے بات کر رہا ہوں۔ ہاں دبانا مت اس کو کہ میں نے تیری مدد کی، بغیر مطلب کے بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، کہا کہ تھوڑا قرض ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ساری باتیں عثمان نے سن لی۔ پھر کہا ایک کام کرو، 2 منٹ رکو یا 5 سیکنڈ رکو یا 10 منٹ رکو، جتنا بھی وقفہ دیا ہوں ان کو، کہا تھوڑی دیر رکو میں کچھ کام کر کے آتا ہوں۔ باہر گئے، اپنے غلام کو آواز دی، جب غلام آیا تو اونٹ کے ساتھ آیا، وہ اونٹ پہ سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ عثمان غنی کہتے کہ اس میں کھانے کے سامان بھی ہے، اس میں پہننے کے کپڑے بھی ہیں، اس میں تیری اشرفیہ کتنی ہے؟ کہا کہ 3000 ہے، کہا کہ میں 6000 اشرفیہ رکھوائی ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ اس نے خوش ہو کہا کہ حضرت اتنا سامان لے کے کیسے جاؤ؟ کہا کہ تو مدینے سواری کے ساتھ آیا تھا، کہا کہ ادھر مدینے سواری کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ عثمان غنی کہتے کہ سواری بھی تحفے میں دے رہا ہوں۔ اس نے سواری تھامی تو اس کے آنکھ میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا، ایک سوال کیا؟ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے آپ کہ اتنا میٹھا مت کھایا کرو، آپ نے میٹھے پہ میٹھا کھلایا، اس کے اوپر اور میٹھا کھلایا اور اتنی برکتوں سے تحفوں سے نوازا، آخر اس کی وجہ کیا؟ عثمان غنی رو پڑے، کہا کہ سب سے پہلے دعا کر، اللہ قبول کر لے،
اور دوسری بات یہ بھی سن لے دوسری بات کہ اگر تجھ کو میں نے دیا ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی محمد عربی کے نالے کا صدقہ ہے جو عثمان کو اللہ نے اس لائق بنایا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، پھر بھی کیوں دیا اتنا، کیوں دیا؟ کیونکہ زیادہ مل جائے تو پھر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اتنا کیوں دیا؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں بات دراصل یہ کہ کوئی انجان شخص میرے نبی کے مدینے میں مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر عثمان نے بھی نہ دیتا تو وہ دنیا کو جا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی کے مدینے میں مانگ کے آیا، کس نے مدد نہیں کی۔ بس مدینے کی برکتوں میں سے یہ برکت قیامت تک کے سلامت رہے، اس لیے عثمان سب کچھ دینے تیار ہے، مگر یہ سننے تیار نہیں کہ نبی کے مدینے سے کوئی خالی آیا ہو۔ میں یہاں پر عالم عشق میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے مدینے میں کل بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، اور نہ ہی آج مدینے سے کوئی خالی ہاتھ آتا ہے۔ ہاں، نہ کل آیا نہ آج آ سکتا ہے۔ عثمان غنی کی ایک صفت سب سے پیاری تھی کہ اللہ نے ان کو صحابت کے جذبے عطا کیے تھے۔ دیکھو، ایک ہے صدیق جس کو اللہ نے صادق بنایا، سچا بنایا، دوسرا عمر فاروق اعظم جس کو عدل اور انصاف کا پیکر بنایا۔ تو اللہ نے ایک صفت عثمان غنی کو بھی عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو با حیا بھی بنایا اور سخاوت کرنے والا بھی بنایا۔ یہی وجہ تھی میرے مصطفیٰ نے ان کی حیا اور سخاوت کو دیکھنے کے بعد ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں نکاح میں دی۔ جو شعر پڑھا نا میں نے، وہ شعر اعلیٰ حضرت کا تھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، توجہ آپ کی، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی ہے، مگر جب دو بیٹیاں نکاح میں آئی، رقیہ ام کلثوم، تو عثمان نہیں رہے بلکہ ذوالنورین ہو گئے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا۔ تعجب کی بات ہے، عثمان کو ذوالنورین حضرت ہر مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کہتے ذوالنورین، عثمان ذوالنورین۔ میں کہتا ہوں عثمان کے ذوالنورین ہونے کے اوپر کوئی مناظرہ نہیں، عثمان کے ذوالنورین ہونے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں کہ عثمان دو نور والے ہیں، مگر دو نور والے عثمان بنے کیسے؟ نبی کے دو شہزادیاں آئی تو عثمان دو نور والے بنے نکاح کے اندر، تو خود نبی نور والے نہیں ہو سکتے؟ نبی نور والے نہیں ہو سکتے؟ جب نبی کی بیٹیاں کس کے گھر میں جائے تو اللہ اس کو نور والا بنا دیتا ہے، اس کو اللہ نور والا بنا دیتا ہے۔ یہ حالات ہیں، مگر یہ عثمان غنی کی شان تھی، ایک نہیں دو۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں نا، ننگا گھنگا انسان بھی ہوگا تو اپنا داماد اچھا ہی ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، مگر داماد اس کو اچھا چاہیے۔ سوچے پورے مدینے میں حضور نے عثمان کا انتخاب کیا، حضور کی نگاہ جانتی تھی کہ عثمان کتنے باحیا ہے، بلکہ حیا کی بات آئی تو یہ بات اور عرض کر دوں، میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے زمین تو زمین آسمان والے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنے باحیا ہے آپ، اتنے باحیا۔ کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ میرے مصطفیٰ کا بھی پیر کا وہ حصہ نظر نہیں آیا کسی کو جسے پنڈلیوں کا حصہ کہتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آج ہمارے گھروں کے اندر ایک چیز آ چکی ہے، چونکہ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی کھڑا ہوں نا، تو پھر یہ سیرت پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیرت پڑھنے کا مطلب آپ کو فضائل بتانا نہیں ہوتے پیارے۔ ہم اکثر سمجھتے کہ جس کی سیرت بتائی جا رہی ہے صرف اس کی سیرت ہم سن لیں، اس سے سبق کیا لیں گے ہم؟ عثمان غنی کی پنڈلیوں کو بھی کسی دیکھنے والے دیکھا نہیں جلدی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پنڈلیوں کو ڈھانپ کے رکھتے تھے نیچے تک، جہاں تک کہ شریعت نے رکھا ہے وہاں تک کہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک چیز پہننے کا رواج، جس کو کیا کہتے ہیں، برموڈا کچھ کہتے ہیں غالباً، وہ اتنا ہوتا ہے جو گھٹنوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم اگر ٹاول پہن کے دن بھر گھوم لے میرا کوئی سوال نہیں اس سے، مگر وہ غیر ہے نا، اس سے کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ مگر جس کو اللہ نے حیا دیا، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے، مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم پھر وہ چیزیں پہنتے جو چیزوں سطر دکھنا لازمی ہو جاتا ہے، اور وہ سطر کا حصہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں۔
لوگ یہاں تک پہن لیتے. کئی لوگ تو ایسی حالت میں گھروں کے اندر ہوتے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی, شرم بھی نہیں آتی ان کو. لوگ کہتے اپنے گھر کے اندر تو ہوں. میں کہتا ہوں تیرے گھر کے اندر ہے تو تیرے گھر کے اندر بھی حیا موجود ہے. تو گھر کے اندر بھی بے حیا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حیا کا سب سے پہلا زمرہ جس کی زندگی میں دکھا وہ عثمان غنی کی زندگی. اور پھر حالات بھی یہاں تک نہیں پہنچے نا, صرف حیا کے ذریعے اپنی پہچان نہیں بنائی یا پھر صرف سخاوت کے ذریعے پہچان نہیں بنائی, بلکہ حضور کی بارگاہ کے اندر عثمان غنی کی شان یہ ہے کوئی کلمہ پڑھ کے جنتی ہوا, حضور کا چہرہ دیکھ کے جنتی ہوا. عثمان جنتی ہونے کے بعد بھی جنتی ہوئے, بلکہ ایسے جنتی جنہوں نے حضور سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. میں یہاں پر واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا, آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سن لیا ہوگا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کی شان اللہ نے وہ رکھی جس نے مصطفیٰ سے 2 مرتبہ جنت خریدی. صرف کنویں کی بات تھی کہ کنواں مل جائے مسلمانوں کے لیے, حضور نے کنویں والے کے لیے بات کی تھی کہ تو کنواں دے دے, اس کے بدلے میں تجھ کو جنت دوں گا. یہاں تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تم نبی سے مانگتے ہو, نبی دیتے کہاں ہے. یہاں پر نبی خود کہہ رہے ہیں میں جنت دوں گا. پتا چل یہ نہیں کہا میں جنت دلواؤں گا, یہ مطلقاً کہا کہ میں جنت دوں گا. مالک جنت ہی جنت دینے کا وعدہ کر سکتا ہے, مالک جنت ہی جنت دینے کا وعدہ کر سکتا ہے. صحابی نے یہ نہیں سنا کہ حضور ایسا کیوں کہتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. عثمان غنی کو جیسی پتا چلا کہ وہ کنویں والی بات ہے, جلدی آئے اور آنے کے بعد میں کنویں والے کو پیسے دے دیے. حضور کے پاس بھی نہیں پہنچے, ابھی پیسے دے دیے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے حضور میں نے یہ سنا ہے لوگوں سے کہ آپ نے کنویں والے سے وعدہ کیا ہے کہ جو کنواں دے گا میں اس کو جنت دوں گا. تو حضور نے فرمایا ہاں, در اس کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ اس مطالبے کے اوپر اس بشارت کے اوپر راضی نہیں ہوا, اس کو پیسے کی ضرورت تھی. عثمان غنی مسکرا پڑے, کہا کہ حضور آپ نے جو جنت دینے کی بات کی ہے وہ صرف اسی کے لیے کی ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کسی اور کے لیے ہے. اور حضور اب اچھا وہ مانگ رہا ہے جو خود جنتی ہے, ہاں جو خود جنتی ہے. دیکھو آخری بات عرض کرو, جو خود جنتی ہے, مگر یہ کہا کہ حضور اس کے لیے خاص تھی اور کسی کے لیے. آقا فرماتے جو دے اس کے لیے جنت. عثمان غنی کہتے حضور میں نے کنواں آپ کو دیا, آقا فرماتے جنت عثمان کو دے دی. لوگوں نے حضرت عثمان سے سوال کیا عثمان جنتی ہونے کے بعد کنواں دے کے جنت لینے کا مسئلہ کیا؟ کہا کہ عثمان نے تو صدیق کے کہنے کے اوپر اسلام قبول کر لیا, صحابی بن گیا, جنت مل گئی نبی کی نظروں کے صدقے طفیل, صحابیت کا درجہ مل گیا, مگر آج جنت پانے کا مزہ آ گیا. آج جنت پانے کا مزہ اس لیے آیا کل تک کہ مصطفیٰ کو دیکھ کے جنت ملی تھی, آج مصطفیٰ نے کہہ کے جنت کی ضمانت نصیب فرما دی ہے. اور حضور کو دیکھ کر ملنے سے اور حضور کے کہہ کے ملنے سے فرق ہے. دیکھو حضور کی زبان پہ کتنا اعتماد صحابہ کو, یہ ہے نبی سے محبت, اسے کہتے ہیں عشق رسول. کسی عمل کے اوپر اتنا ناز نہیں صحابہ کو جتنا حضور کی کرم کے فیصلے پہ ناز. ایک بات اور تھی عثمان میں جو روایت میں آیا کہ بڑے نرم دل ہے. میں تھے بھی نہیں کہہ سکتا, میرا مسئلہ کے ادب ہے. بڑے نرم دل, بڑے رقیب القلب, بڑے سلجھے ہوئے انسان, سیدھی بات کرنے والے. اور یہی نرمی تھی کہ ہر کسی کو نوازتے تھے, ہر کسی کو دیتے تھے. اور چونکہ حضور کی حدیث پاک تھی کہ عمر کے جانے کے بعد فتنے آئیں گے, پھر بلوائیوں کا وہ فتنہ مدینے میں داخل ہوا جس نے عثمان غنی کو زور و کوب کرنا شروع کیا اور عثمان غنی کی خلافت میں روڑے ڈالنے شروع کیے. کئی انتظامی امور کے اندر گڑبڑ پیدا کی گئی اور کئی ایسے حالات پیدا کیے گئے مدینے کے اندر کہ لوگ عثمان غنی کے خلاف ہو. چونکہ عمر فاروق اعظم دنیا میں بظاہر نہیں تھے, اسی لیے اب عمر جیسا کوئی ایسا نہیں تھا مدینے میں جس کو دیکھ کے شیطان کی راستہ بدل دے. عمر تو روزہ رسول پہ تھے نا, اسی لیے عثمان غنی کو گھر کے اندر نظر بند کیا گیا. 1 2 نہیں,
ہم کربلا 10 دن کے سنتے ہیں، عثمان غنی 40 دن تک کے اپنے گھر کے اندر بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، 40 دن تک کی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی آپ نے سنی، آخری شہادت عثمان غنی کی دیکھ لیں۔ 40 دن کے بعد بلوائیوں کے گروپ نے مدینے کے اندر ان کے گھر کے صحن کے ساتھ میں حملہ کیا اور عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی عثمان غنی کا اعجاز ہے کہ قرآن سے بڑی محبت تھی آپ کو، اسی لیے منبر کا خطیب اس وقت تک کے خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خطبے میں جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان کا نام نہیں دیتا۔ قرآن کو جمع کرنے والی ذات کا نام عثمان غنی ہے۔ دعائے دل میں لو جب عثمان غنی شہید ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر عثمان غنی کے خون کے قطرات گرے اور خون کے قطرات آج تک مدینے کے اندر وہ قرآن پہ لگے ہوئے ہیں، اور عثمان کے خون کے قطرات یہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی کی محبت اور قرآن کی الفت کیا ہوتی ہے۔ سوچو کوئی انسان کہتا ہے نہیں یہاں مروں میں وہاں مروں میں وہاں مروں، عثمان کا مقدر ہے کہ حضرت عثمان کی دنیا سے جو رحلت ہوئی وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہوئی، اور عثمان غنی جب شہید کیے گئے تو پھر مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، اور پھر لوگوں نے اس طریقے سے باتیں بنانی شروع کی۔ چونکہ عثمان غنی جو شہید ہوئے وہ تقریباً 22 ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ 22 ذی الحجہ تقریباً میں اگر تاریخ کے اندر آگے پیچھے ہو رہا ہوں تو معذرت، مگر ذی الحجہ کے مہینے میں عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور اس مہینے کے اندر اکثر و بیشتر صحابہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور بلوائیوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور مدینے کے اوپر حملہ کیا، اور ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے اندر عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک آخری بات، عمر فاروق اعظم کی شہادت 1 محرم کو ہوئی ہے۔ 1 محرم کو عثمان غنی کی عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ یعنی دونوں صبر والے مہینے اللہ نے دونوں یاروں کو نصیب فرمائے، دونوں صبر والے مہینے، ایک ذی الحجہ میں مثال کیے شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور ایک جو ہے کہ ماہ محرم کی 1 تاریخ کو۔ اس لیے احباب سے میری گزارش ہے جو اس محفل کو منعقد کرتے ہیں، پچھلے سال جو 1 محرم کی محفل ہوگی اس میں آپ جو کچھ بھی بنائیں اس پہ فاتحہ خوانی عمر فاروق اعظم کے نام سے ہوگی، ہم یاد رکھیں ان دن۔ اور اچھا فاتحہ خوانی اور جو کچھ بنانے کی بات آئی ہے تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اس لیے اسی بات میں سن لے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، کل کے ماحول کے خراب ہونے کے بعد بھی آج عوام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مگر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کل دیکھا کہ جاتے وقت چونکہ جلدی بیان ختم ہوا تو وہاں بھیڑ بہت تھی، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں یا جو بندہ لا رہا ہے، نوجوان کے اتنے دل صاف ہے کہ ہم نے یہ میٹنگ میں طے کر لیا تھا کہ ہم تو بنائیں گے، کوئی اور لے کے آئے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے 2 دن سے نان کھڑائی بھی آ رہی تھی، نہ کسی نوجوان نے منع نہیں کیا ہو، کیونکہ جو لائے سب کا حسین کا ہے، سب کا حسین کا ہے۔ میں کہتا ہوں نا اکثر ہماری کٹ رہی ہے زندگی بڑی چین و سکون سے، پانی حسن سے ملتا ہے تو کھانا حسین سے، ہم اس لیے کہتے تو چھبیل ہو یا چھبیل کے ساتھ کوئی بھی چیز بنی ہو، اچھی بنتی ہے چیز، وہ 1-2 کے لیے نہیں بنتی، وہ سب کے لیے بنتی۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم ہیں میزبان، پیلا گلی کے لوگ جو ہیں میزبان، اور یہاں پر جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ مہمان ہیں۔ تو میزبانوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ پہلے مہمانوں کو ملے اور مہمان لے لے، اس کے بعد جو رہے بلکہ رہیں گا چونکہ سب کا حسین کا ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ ہاں تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہاتھ میں گلاس بھی آ جائے سب سے پہلے اس کو دیکھیں جو ہماری گلی سے نہیں ہے، پہلے اس کو دیجیے، وہ پی لے، وہ خوش ہو جائے یہاں سے، اس کے بعد تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم جو گردی کر لیتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس کی یہ حال ہوتا ہے کہ پھر جن کی میزبانی کرنے کے لیے ہم اتنی محنتیں کی ہے وہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے سلام کے بعد میں آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، آپ تک کے جو بھی شیرنی وہ پہنچا دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو وقت رہے گا عورتیں اسی بھی دیر سے آ کے بیٹھتی ہیں اور عورتیں بیٹھیں گی انشاءاللہ،
تو پھر عورتوں تک کے آپ کے ہونے کے بعد پہنچا. ہوتا ہے کہ سب یہاں وہاں پھیل جاتے ہیں تو پھر جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بیچارے جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر ایک بھی بغیر تبرک کے گیا تو پھر دل دکھتا ہے کہ اس کو تبرک نہیں مل پایا. چونکہ محلے والوں کو شاید 12 بجے سے تبرک تو مل ہی جائے گی, بچ جائے گا تو محلے کے اندر ہی بانٹیں گے, مگر جو محلے سے چلا گیا واپس محلے میں نہیں آ پائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ جو احباب ہیں یہاں پر وہ سب سے پہلے باہر سے آنے والوں کا خیال رکھیں. دوران بیان کوئی غلطی ہو تو رب قدر مجھے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ, بیٹھے بیٹھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج تو تاخیر ہوئی, کل انشاءاللہ تبارک و تعالی, پہلے تاخیر کے لیے معافی. کل کا جو عنوان ہے وہ دل تھامنے والا ہے, چونکہ کل علی والوں کے سامنے علی کی بات ہوگی. اسی لیے کل آپ سے گزارش ہے کہ عشاء بعد جماعت پڑھے, جلدی آئے تاکہ ہم جلدی محفل انشاءاللہ شروع کر سکیں. تو ابو جائے ایک ہاں یہ جزاک اللہ. کئی لوگ ایسے جو تبرکات میں حصہ لینا چاہتے ہو, اپنے مرحومین کے نام سے ہو, ٹھیک ہے, یا خود بھی دلہ دینے والے ہوں, تو ان کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے ثاقب بھائی, سلمان بھائی, اس کے بعد میں شاہ رخ بھائی نورانی, فرید دادا, اس کے بعد شپو ٹیلر, پھر جو بھی وسیم بھائی, جو بھی ہے اس سے آپ رابطہ قائم کر لیں پنجا گلی کے نوجوانوں سے. اور کتنا خرچ لگتا ہے آپ کو بتا دیں گے, یا تو آپ انہیں خرچ دے دیں یا پھر آپ خود بنا کے لے کے آئیں. مسئلہ یہ آپ بنا کے لائیں گے تو آپ بیان سن نہیں پائیں گے. بنانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے لوگ اس میں لگ جاتے ہیں, بیان رہ جاتا ہے. تو آپ جو ہے کہ رقم بھی دے سکتے ہو, بنا کے لانا چاہتے تھے, آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امن کی سعادت نصیب فرمائے. کھڑو کے صلاۃ والسلام. حبیب احمد مجتبی دل مبتلا لو, اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا, جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا, اسی کا سلام لو, اے حبیب احمد مجتبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے آقا پیارے آقا, وہ حسین جس میں چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, چمن وفا کو ہرا کیا. انہی دونوں لال کا واسطہ, انہی دونوں لال کا واسطہ, میری اس دعا کا سلام لو, اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا, جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا, اسی گم شدہ کا سلام یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے آقا پیارے آقا, میرے آقا پیارے آقا. کوئی چاہتا ہے بہشت
کو کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی چاہتا ہے بہشت کو کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی چاہتا ہے نجات کو میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میں تجھی کو چاہوں خدا کرے دل بے نوا کا سلام لو اے حبیب دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا